تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ہمارے ایک عزیز نے اسی طرح سوال کیا، مفتی صاحب جس آدمی کی داڑھی نہیں ہے کہ وہ مسجد کا یا مدرسے کا صدر بن سکتا ہے؟ نہیں بھائی، میں تو سوال کرنے والے مفتی مجاہد صاحب کرناٹکا سے، بھائی یہ تو میں سوال کا جواب دیتے ہوئے تھک چکا ہوں، اور اکثر جو ہے مسجد کے متولی حضرات جو ہے میرے اس بات سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے اس چینل کے اندر سبسکرائبر ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں، اور بہت ساروں نے مجھے اعتراض بھی کہ حضرت اس طرح آپ اعلان نہ بتائے۔ بھئی مسئلہ ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے خود پوچھ لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، داڑھی رکھنا اسلامی شعار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے جو ہے داڑھی رکھنا ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے داڑھی رکھا، اور قول سے بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ داڑھی رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مونچھیں کترو داڑھی داڑھی جو ہے بڑھاؤ، یہ اللہ کے رسول کے قول سے بھی ثابت ہے۔ اور داڑھی کٹوانے والا فاسق اور گنہگار ہوتا ہے، اور فاسق اور گنہگار کو دین کی کسی بھی عہدے داری میں اس کو داخل کرنا گناہ ہے، جائز نہیں داخل کر سکتے۔ آپ دیکھیں مسجد کے اندر آج صدر سیکرٹریاں ایسے ہی لوگ بنے ہوئے جو رشوت خور، سود خور اور منمانیاں چلانے والے، داڑھی کاٹنے والے، اور وہی محلے کے اندر روڈی کرنے والا یعنی روبداری کرنے والا، یہی لوگ مسجد کی کمیٹی میں آج گھسے ہوئے ہیں، اور سیاستوں میں اپنی چال بازیاں چاپلوسیاں کرنے والے لوگ آج مسجد کی کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے غلیظ اور کم وقت انسان ہے۔ میں اپنی زبان کی بہت احتیاطی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے مجھے چھیڑ دیا، میں تو پہلے تو ان لوگوں سے بڑی نفرت کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے، میں ان کا بڑا مخالف ہوں، میں ان صدر سیکرٹریوں کا، کیونکہ یہ لوگ اتنے بڑے غلیظ انسان ہوتے ہیں۔ میں اکثروں کی بات نہیں کرتا، گنے چنے ایسے لے آج ہیں ایسے جو علماء کو مسجدوں کے اندر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات میں اس مسئلے کو ختم کر دوں، آخری میں تفصیلی بات میں بتاؤں گا۔ تو جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہو وہ فاسق اور فاجر ہے، اس آدمی کو مسجد کا متولی یا مسجد تک کوئی بھی ممبر صدر سیکرٹری بنانا، مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو، دینی کوئی بھی عہدیدار کا کوئی بھی عہدیداری ہو، اس آدمی کو نہیں دینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کے قول عمل سے ثابت بھی ہے، اللہ کے رسول نے داڑھی کاٹنے والوں کو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس 2 مسافر آئے، یا ایران کے والے کوئی اور رہنے والے تھے، 2 اللہ کے رسول کے پاس مسافر آئے، اور ان کی مونچھیں بڑی تھیں، داڑھیاں کٹی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کے چہروں کو دیکھ کر اپنے چہرے مبارک پھیر لیا، اور اللہ کے رسول نے ناپسندی کا اظہار فرمایا۔ اب یہاں میں ایک بات نکتے کی کہتا ہوں، جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں، اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر ان کو ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کی سفارش سے انکار کر دیں، میرے خوبصورت چہرے پر تیری کیا کمی پیشی نظر آئی کہ تو نے دنیا کے اندر میری داڑھی سنت تو کاٹا ہے؟ اگر داڑھی کے بدنمائی ہوتی الیاذ باللہ تو میرے چہرے پر میں کیوں بٹھاتا؟ داڑھی کے اندر خوبصورت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے چھوڑے، تمام انبیاء نے داڑھی چھوڑی ہے، اور تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی چھوڑنا۔ تو داڑھی کاٹنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے قول و عمل سے جو ہے اس کی ناپسندی کا اظہار فرمایا ہے۔ جب اللہ کے رسول ناپسندی کا اظہار فرمائے تو ہمارے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال مسئلہ تو یہی ہے کہ جو آدمی داڑھی کاٹتا ہو، مسجد کا ہو یا مدرسے کا ممبر، بہت افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس آدمی کو جو ہے مسجد کا ممبر اور محراب کوئی ذمہ داری اس کو نہیں دینا چاہیے۔ پہلی بات تو ان بیوقوفوں کو نکال کر پھینکو۔ آج مسجد کی ذمہ داریاں ان غیر ضروری لوگوں کے پاس آنے کی وجہ سے ہی آج دین کا کام ٹھوسا ہوا ہے۔ آج مسجد کی اگر کمیٹی اگر صحیح ہوتی، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اگر مسجد کی کمیٹیاں اگر صحیح ہوتی تو مسلمان طبقے کی نوجوان لڑکیاں گھروں سے نہیں بھاگتی۔ اگر مسجد کی کمیٹیاں صحیح ہوتی، اللہ کی قسم مسلمانوں کے علاقوں کے اندر غربت
اور غریبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اگر مسجد کی کمیٹیاں صحیح ہوتی تو آج ہمارے مسلمان بچوں کے چہرے پر سے، ان کے سروں پر سے یہ چادریں اور اوڑھنیاں نہیں اترتی. اگر یہ مسجد کی کمیٹیاں اگر صحیح ہوتی، دیندار طبقے ہوتے، دین کا مزاج رکھنے والے ہوتے، اللہ کی قسم ہمارے دین پر کوئی انگلی نہیں اٹھتی تھی. کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دین کا سارا نظام چل سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. کیونکہ معلوم یہ ہوا کہ مسجد ایک ایسی جگہ جہاں سے سیاستی نظام اور دین کا نظام ہر طریقے پر مضبوط کیا جاتا ہے. اور مسجد کی کمیٹیوں کے اندر وہ بے وقوف بیٹھے ہوئے، داڑھی منڈے ہوئے بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جو نہ خود ہی مسجد کا نظام چلاتے نہ دوسروں کو داخل کرتے. میں ایک بات یہاں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ لوگ ایسے غلیظ انسان ہوتے ہیں، علماء کو کبھی اپنی کمیٹی میں نہیں جماتے اور علماء کو یہ صرف اپنے مطلب کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اگر علماء کوئی مل جائے نا تو اپنے نظام کو بنانے کے لیے علماء کی چاپلوسی، ان کی جوتیاں سیدھا کرتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ان کی جوتیاں سیدھا کرتے ہیں یا کوئی چیز، ہر چیز ان کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنا کام بنانا ہے نا، اپنی عہدیداری بنانا ہے. جب اپنی عہدیداری ان کی مضبوط ہو جائے نا تو علماء کو وہ تھوک کر بھی نہیں دیکھتے. وہ صرف نام پر یہ رکھتے کہ ہم علماء کی قدردانی کرتے ہیں. جو علماء کی قدردانی نہ کرے وہ ان کی زبان سے باتیں ہوتی لیکن ان کے عمل سے معلوم نہیں ہوتا. کیونکہ آدمی کی زبان جیسی ہوتی ہے اس کا عمل ویسے ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ یہ گندے ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی زبان جیسی ہوتی ہے، ان کا دل میں جو چھپی ہوتی ہے ان کے عمل وہ ظاہر نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہو کہ ان کی علماء کی محبتیں الگ ہوتی ہیں. یہ اپنے مطلب نکالنے کے لیے جو ہے علماء کو اپنے منصب پر بٹھاتے ہیں، ان کو منصب پر بٹھا کر کام لیتے ہیں. تو آج مسجد کی جو نظام، جو محلے کا نظام جو بدلا ہوا ہے، یہ غلیظ گندے انسان جب سے یہ ذمہ داریوں کو سنبھالنا شروع کیے، یہ جو ہے نظام بگڑا ہوا ہے. یہ علماء کو اپنے اندر لیتے نہیں کمیٹیوں میں، ان کی منمانی نہیں کرتے. میں علماء سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں علماء سے بھی، کیونکہ علماء بھی میرے اس بیانات کو سنتے بھی ہیں، میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ میں کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں علماء سے، وہ ان مسجد کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی کوششیں کریں. اگر آپ ان بے وقوف، ان غلیظ انسانوں کے ہاتھوں میں اپنی ذمہ داریاں دیں گے، میدان آپ نے چھوڑا تو غلیظ لوگ داخل ہو گئے. جب تک میدان میں علماء اور صلحاء باقی رہے، کوئی آدمی اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرا. علماء کس گئے؟ دیکھیے مسجد اقصیٰ کا اللہ نے تذکرہ کیا سورۃ مریم کے اندر. حضرت عمران رضی اللہ عنہ مسجد اقصیٰ کے ذمہ دار تھے. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد کے ذمہ دار تھے، ممبر تھے، صدر تھے، وہ بھی امام تھے وہاں کے. وہ حضرت عمران وہ مسجد کے صدر ذمہ دار تھے. تو نبیوں سے یہ چیز ثابت، اللہ کے رسول مدینہ منورہ کی خود ذمہ دار تھے. تو جب علماء اس کی ذمہ داری نہیں سنبھال رہے ہیں تو آج یہ بے وقوف عوام جو ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں. تو میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کھل کر ان لوگوں سے کہیں کہ مسجد میں علماء کی ذمہ داریاں ہیں، ہم اس کمیٹی کے اندر داخل ہوں گے. اب علماء اگر اس میں اندر خدا کی قسم داخل ہو جائیں تو جتنا علماء اس میں کھل کر کام کر سکتے ہیں عام آدمی نہیں کر سکتا. آپ ان کو لے کر کام کریں اپنی ماتحتی میں، کوئی بات نہیں. اگر آپ ان کو اپنی ذمہ داریوں پر ڈھال دیں، یہ خود کریں گے، یہی منمانیاں ہو رہی ہیں. آج لاکھوں روپے مسجد کی میناروں پر لگا رہے. میں اپنے علاقے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک مسجد کا مینار بنائے گا 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ کے اوپر ہی لاکھوں روپے اس میں لگائے ہیں. کہ اللہ تمہیں میناروں کے بارے میں پوچھیں گے، کیا مسجد میں تمہیں قمقمے لگا رہے ہو، سجا رہے ہو، اللہ تمہیں اس سے پوچھیں گے. بہترین قالین بچھانا اللہ تمہیں پوچھیں گے. اللہ خدا کی قسم تمہیں قیامت میں ان چیزوں سے مغفرت نہیں کرتے. مغفرت مسجد کی آبادی والی محنت سے ہوتی ہے. اس زمانے کے اندر مسجدیں کچی تھی، آبادی کی محنت زیادہ ہوتی. آج مسجدیں پکی ہیں لیکن آبادی کی محنت کم ہو رہی ہے. تو علماء نے مسئلہ یہی لکھا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بھی زائد چیز، چاہے لائٹ ہو، 1 لائٹ سے مسجد کا نظام پورا چل سکتا ہے. اگر اور زیادہ لائٹ لگانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری اپنے پیسوں سے تم مسجد کے اندر پوری کرو. تو آج میں افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے، مولانا صاحب آپ نے مجھے چھیڑ دیا. میں تو پہلے ان لوگوں سے بڑا بد مزاج ہو چکا ہوں. میں ان لوگوں کے بہت ان سے میں خود جو ہے نا میں تنگ ہو گیا ہوں ان لوگوں کی حرکتوں سے. یہ نہ مانتے ہیں نہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں نہ حق بولنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حق بولنے والوں کو مسجدوں میں اجازت دیتے ہیں. اگر یہ کمیٹیاں اللہ کے قسم اگر یہ صحیح ہو گئے،
اگر یہ متقی اور پرہیزگار ہو گئے، یہ سیاست آج اور ایک بات مجھے یاد آ گئی، آج مسجد کی کمیٹیوں کے اندر سیاست دانوں کی زیادہ جو ہے دخل اندازیاں زیادہ ہو رہی ہیں، یہ اپنے جو چاہے وہ سیاستی نظام پر چلاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی چیز پسند نہیں ہے، آج ان کی سیاستی بھی چلائیں، کتنے دن چلانا چاہیں، چلے گئے بہت سارے ایسے۔ تو اس لیے مسجد کے اندر سیاست بھی نہ چلائیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ دین کی ذمہ داری علماء پر سونپی گئی ہے، تو علماء کے حوالے کریں، آپ نہیں کر سکتے تو علماء کو لے کر کام کریں۔ تو بہرحال مولانا صاحب میں مختصر بات یہی کہتا ہوں کہ مسجد کی صدر اور سیکریٹری اگر بننا ہے تو وہ شریعت کا پابند ہو، 100 مسئلات کا پابند ہو، علماء اور متقی لوگوں کی ان کا ادب و احترام کرتا ہو، اور اس کے چہرے سے بھی دین کی ظاہری جو بھی شکل و صورت اس کی ظاہر ہوتی ہو، شرعی داڑھی ہو، کپڑے ہو، وہ اگر شریعت کا پابند رہے گا تو مسجد کے اندر صحیح نظام چلائے گا۔ اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہوگا، وہی بے ڈھنگی، وہی اپنی منمانی، وہی اپنی بے وصولیاں، جو بے ڈھنگی پہلے تھی وہ ابھی وہاں نکالے گا، وہ اپنی ساری منمانیاں مسجدوں میں نکالیں گے۔ تو یہ فاسق اور فاجر لوگوں کو مسجد کا متولی ذمہ دار نہیں بنائے، نہ بنائے ان کو۔ اگر کوئی کام اچھا کر رہا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، کوئی بات نہیں، موقع دیں اس کو، لیکن اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو ان کو ہرگز ان لوگوں کے اندر ان میں نہ جوڑے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہم تمام کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔